بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کام والی ہمارے ملک میں سب سے پسا طبقہ گھریلو ملازم خواتین ہیں، جنہیں میڈ، نوکرانی اور کام والی کے معمولی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ عرصہ دراز معمولی ویجز پہ کام کرتی ہیں اور 2-3 گھروں میں روزانہ کام کرتی ہیں۔ میں انہیں دیکھتا ہوں جب یہ شام ڈھلے گھروں کو لوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اکثر ان کے ساتھ کوئی اپنی نوعمر بیٹی ہوتی ہے جو اسکول چھوڑ چکی ہوتی ہے اور کام میں والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ ویسے بھی مالکن نے انہیں پکا کیا ہوتا ہے، اسے پڑھائی کی ضرورت نہیں، کون سے آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اسے زیادہ پڑھا لیں گے، کرنی اس کی شادی ہی ہے، اور ویسے بھی یہاں نوکریاں کہاں ہیں، آنا اس نے آپ کے ساتھ یہاں کام پہ ہی ہے۔ تب اگر کوئی غور سے اسے دیکھے تو وہ آنکھیں چرا لیتی ہے، ایسے جیسے اس کام سے شرمندہ ہو، لیکن وہ ماں کے ساتھ جاتی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کام کی عادی ہو جاتی ہے۔ اس کی ماں بھی وقت کے ساتھ بوڑھی ہوتی جاتی ہے۔ گھر آتے ان کے ہاتھ کبھی کبھی پرانے کپڑے اور کھانا ہوتا۔ مجھے لگتا ان کی اصل بچت یہی ہے کہ انہیں بچوں کے لیے کچھ کھانا مل جاتا۔ اکثر وہ پیدل ہی آتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کرایہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک بوڑھی عورت کو میں جانتا ہوں۔ چل چل کے اس کا کندھا ایک خاص انداز کو جھک گیا تھا، وہ چلتی تو لگتا گر جائے گی، لیکن وہ گرتی نہ اور چلتی جاتی، پتہ نہیں کون سی امید اسے گرنے نہ دیتی۔ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آتے جاتے رک کر کسی عورت سے باتیں کرتی ہیں، لیکن کام والی عورت رکتی نہیں، وہ چلتی جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتی، جیسے اسے ان لوگوں میں دلچسپی نہیں، وہ ان لوگوں سے کٹ چکی ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی بیٹی کو کہتی، تو پڑھ لیتی تو میں کبھی تمہیں کام پر لے کر نہ آتی۔ لڑکی خاموش رہتی اور بوڑھی ماں کو تکتی رہتی۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ گھروں میں جنسی حادثات بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی وہ خاموش رہتی ہیں یا خاموشی سے روتی ہیں۔ روتی لڑکی کو چپ کروانا مشکل کام نہیں، یا وہ خود چپ ہو جاتی۔ اسے معلوم ہے اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، یہ مالک اس پر چوری کا الزام لگا دے گا۔ یہ الزام ان پر اکثر لگتا ہے۔ جب گھر میں کوئی قیمتی شے گم ہو جاتی تو سب سے پہلے سب اسی کا نام لیتے، سب کے ذہن میں اسی کا چہرہ آتا، سب تحقیق کرتے وہ کب اس کمرے میں آئی تھی، اس کی کئی سال کی خدمت بیکار جاتی، سب کہتے اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تب وہ چور نظروں سے سب کو دیکھتی۔ ایسی ایک عورت پہ جب پرچہ ہونے لگا تو اس نے اپنی خاموشی توڑی اور رونے لگی۔ سب کو یقین ہو گیا وہی چور تھی، اور اب پولیس کو دیکھ کر مان گئی ہے۔ اس نے روتے کہا، میں نے چوری نہیں کی، لیکن مجھ پہ پرچہ بھی نہ کروانا، میں آپ کی ہار کی قیمت دے دوں گی۔ میری بیٹی کی شادی ہے، میں نہیں چاہتی کوئی اسے چور کی بیٹی کا طعنہ دے۔ اس نے نقصان بھر دیا، لیکن غریب بندے کے لیے نقصان بھرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس سے مجھے نیکلس والی کہانی یاد آ گئی۔ اس فرانسیسی کلرک کی بیوی کا ہار بھی کھو گیا تھا، جو وہ مانگ کر اپنی سہیلی سے لائی تھی۔ بعد میں پتہ چلا وہ ہار جعلی تھا۔ اس کے بدلے اس نے اسے اصلی ہار خرید کر دیا تھا، اس پر بھی پرچہ جعلی تھا۔ یہ بات مالک کو 20 سال بعد معلوم ہوئی۔ 20 سال تک وہ ان کی دیت دیتی رہی۔ اس نے کچھ گھروں میں اپنا کام بڑھا لیا اور تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتی تھی۔ آخری رقم دینے کے 6 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا، بلکہ وہ آزاد ہو گئی۔ مالکن اس سے بھی کچھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ مالک کے بچے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی کوٹھی بیچی اور مالک پرانا سامان نکلوا رہا تھا تو وہ قیمتی ہار ڈریسنگ ٹیبل کے بیک سائڈ سے جڑے 2 تختوں کے درمیان خالی خلا میں ملا۔ اس پر مکڑی نے اپنے جالے بنائے تھے۔ ان جالوں میں چند مری مکھیاں اور ایک بوڑھی عورت
کی جمی آنکھیں چیخ چیخ کر یقین دلا رہی تھیں، میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی۔ مالک نے وہاں سے وہ ہار نکالا تو اسے کام والی یاد آ گئی۔ وہ ہار لے کر اس کے گھر گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ محلے والوں نے بتایا وہ 6 ماہ پہلے فوت ہو گئی تھی اور اس کا بیٹا مکان بدل کر چلا گیا ہے۔